نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ کی تفسیر دیکھیے. ثم پھر، قسط سخت ہو گئے. اردو میں آپ ایک لفظ پڑھتے ہوں گے قسی القلب، قساوت قلب. کئی لوگ اس کو قسادت پڑھتے ہیں، واو کو دال بنا لیتے ہیں. قسط واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. قسوۃ مصدر ہے. دل کی سختی، خشک ہو جانا، حق کو قبول نہ کرنا. ایک غلظہ بھی ہوتا ہے سختی کے لیے، وہ سنگ دلی کے لیے ہوتا ہے، اور قسوہ ہوتا ہے حق قبول نہ کرنا. قلوبکم، قلب کی جمع دل تمہارے، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا تو وہ، کل حجارہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد، اشد کس سے ہے؟ شدید سے. اور شد جو آپ کی ہوتی ہے نا، یہ بھی اسی سے. قسوہ، قسوہ مصدر ہے اور قسط فعل ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ، يَتَفَجَّرُ روٹ کیا ہے؟ فے جیم رے، یعنی کثرت سے پھٹنا، نکلنا. منہ اس سے، الانہار نہریں، نہر کی جمع اردو میں استعمال ہوتا. ہمارے یہاں نہر کہتے ہیں نہر کو، لیکن عربی میں نہر دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، شق شین قاف قاف، شق کسی چیز کا شک ہونا، پھاڑنا، سخت چیز کو پھاڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے شق. ایک کپڑا پھاڑنا بھی ہوتا ہے، اس کے لیے اور استعمال ہوتا ہے، وہ آگے چل کے پڑھیں گے. شق سخت چیز کا پھاڑنا. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، هَبَطَ پیچھے پڑھ چکے نا، اہبطو اوپر سے نیچے کو آنا. اضطرارن یا قہرن مجبوری سے بھی، جیسے اوپر سے گر پڑنا. اپنے مرتبے سے پستی کی طرف جانا بھی اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہبطو یعنی پتھر گر پڑتے ہیں اوپر سے نیچے. من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے خشیت. دونوں کا معنی ڈر ہے، لیکن خشیت ہوتا ہے ایسا خوف جو کسی چیز کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے. تو اللہ کی خشیت جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اور خاشعین بھی آپ چکے پڑھ چکے اس لیے کمپیئر کر دیتی ہوں. خشع کا مطلب ہوتا ہے ایسا ڈر جس کے اثرات دل اور اعضاء پر ہوں، اعضاء پر، جسم کے اعضاء پر بھی اثرات ہوں. اسی لیے آتا خاشعۃ ابصارہم وجوہ یومئذ خاشعہ، یعنی جس کا اثر جسم پر نظر آئے. خشیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور خوف بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا پیچھے. خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا، مستقبل کا. اب ڈر کے لیے 3 یہ پڑھ چکے ہیں، تقوی چوتھا پڑھ چکے ہیں. تقوی میں بھی ڈر کا مفہوم پایا جاتا ہے. وہاں ہوتا ہے انجام کے خوف سے، گناہوں سے بچنے کے لیے. جی ہاں، اس میں محبت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. فرہبون بھی آپ پڑھ چکے ہیں، رہبا. اگر اپنی وکیبلری دیکھیں کتنی بڑھ چکی ہے ایک 10 دن میں، لیکن آپ کبھی خود سے غور نہیں کریں گے بیٹھ کے. واقعی آپ کو اتنا کچھ آ چکا ہے. خوف، خشیت، رہب، خشع، اتقا. تو رہبا ہوتا ہے ایسا ڈر جس میں احتیاط بھی ہو اور اضطراب بھی ہو، جیسے راہب. یہبطو من خشیت اللہ وما اللہ بغافل، غافل غفلت، کسی کام کو چھوڑ دینا ارادے سے یا بغیر ارادے کے. حقیقت سے بے خبر ہونا، کوئی کرنے کا کام سستی کی وجہ سے نہ کرنا، یہ بھی غفلت ہوتی. عموماً ہم اپنی غفلت کو ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ ہم غافل ہیں یا نہیں. تو ذرا اس پہ پرکھیں اپنے آپ کو. کسی کرنے کے کام کو سستی کی وجہ سے نہ کرنا،
غافل کوئی شخص اپنے کام یا اپنی ذات سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں سے بھی ہو سکتا ہے. اما تعملون، تعملون کا روٹ کیا ہے؟ عین میم لام. افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو؟ طمع دل میں کسی چیز کے لیے قوی امید پیدا ہونا، یعنی مضبوط امید پیدا ہونا. افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو؟ اکثر بری خواہشات کے لیے آتا ہے یہ طمع کا لفظ. اچھی امید کے لیے طمع کا لفظ نہیں بولتے، اس کے لیے رجا آتا ہے. ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق. فریق کس کو کہتے ہیں؟ فرق سے ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ الگ. تو فریق ایک الگ گروہ، یعنی بڑے گروہ میں سے ایک الگ. فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ. یحرفون، یہ ذرا لفظ سمجھنے کا ہے. حرف اس کا روٹ ہے ہے رے فے. حرف، حرف کہتے ہیں کنارے کو، حد، کنارہ، اینڈ. اب یہ جو یحرفون ہے یہ باب تفیل ہے تحریف سے. تحریف کا لفظ آپ اردو میں پڑھتے ہوں گے. حرفہ کا مطلب ہوتا ہے کنارہ موڑ دینا. حرف کنارے کو، حرفہ کنارہ موڑ دینا. حرفہ کنارہ موڑ دینا. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ چادر ہے اور یہ اس کا کنارہ ہے. جب اس کو موڑ دیا جائے تو یہ آپ کی نظروں سے، باوجود اس کے کہ وہ ہے، لیکن کیا ہوا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو تحریف الکلام کیا ہوتا ہے؟ کلام میں تحریف یا کلام کو موڑ دینا. اس کا معنی ہوتا ہے مسلسل عبارت کے کچھ الفاظ کو سیاق و سباق کا خیال نہ رکھ کر اصل مقام کی بجائے دوسرے مقام پر چشمہ کر دینا. یعنی کسی چیز کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ لے آنا جس سے کوئی دوسرا مطلب حاصل کیا جا سکے. اور اگر کچھ لفظوں کی بجائے دوسرے لفظ داخل کر دیے جائیں تو اسے تبدیلی کہا جاتا ہے. یعنی تحریف اور تبدیلی میں فرق ہے. تحریف الفاظ کو آگے پیچھے ہیر پھیر کر دینا، موڑ دینا، کوئی چیز کہیں کی کہیں رکھ دینا. یعنی ہے سارا وہی لیکن ایک لفظ آگے کی بجائے پیچھے یا پیچھے کا آگے کر دینا جس سے عبارت میں فرق آ جائے. مثلاً آپ دیکھیں، اٹھو مت بیٹھو، لکھ لیں ذرا، اٹھو مت بیٹھو. اگر آپ اٹھو پہ سٹاپ کر لیں، ڈاٹ ڈال لیں، اٹھو مت بیٹھو، تو کیا معنی ہوگا؟ یعنی اٹھ جاؤ، نہیں بیٹھو. اچھا، اب آپ اٹھو مت پہ سٹاپ کریں، مت کے آگے ڈاٹ ڈالیں، اٹھو مت بیٹھو. اب یہ کیا ہوا؟ الفاظ میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ سارے الفاظ اپنی جگہ پہ ہیں نا، لیکن صرف آپ نے پنکچویشن ایسی لگائی کہ جس سے مفہوم بالکل الٹ ہو گیا. اس کو تحریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تبدیلی یہ ہوتی کہ آپ مثلاً اٹھو کا لفظ ہی ہٹا دیتے تو وہ ایک ہی رہ جاتا مت بیٹھو، تو اس میں کیا ہونا تھا؟ وہ تو اتنا خطرناک نہیں ہے. تو یہ بہت خطرناک کام تھا جو یہ کرتے تھے. یعنی الفاظ میں ہیر پھیر کر دینا، یعنی اس جگہ سے بھی ہٹا کے کہیں اور لگا دینا کہ اتنے ہی لفظ دیکھ لیں، کوئی کمی نہیں، لیکن معنی بالکل بدل جاتا ہے. یعنی دوبارہ معنی سمجھے، حرفہ کلام کو موڑ دینا، یعنی مسلسل عبارت کے کچھ الفاظ کو اصل کانٹیکسٹ کا خیال نہ رکھ کے اصل مقام کی بجائے دوسرے مقام پہ لگا دینا. اس طرح کے آپ کو قرآن میں بھی میں کئی ایک مثالیں دوں گی کہ لوگوں نے کیا کیا. ہمارے ہاں اردو ترجمے میں بھی یہ کام ہوا ہے. مثلاً ایک ہے قل انما انا بشر مثلکم. اس کا معنی ہے کہہ دیجئے کہ بے شک میں ایک انسان ہوں تمہارے جیسا. جن لوگوں نے کہا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا قل انا، کہہ دیجئے بے شک، ما انا، نہیں ہوں میں، بشرم، ایک انسان، مثلکم، تم جیسا. یعنی لفظ میں تو کوئی بدل نہیں، لیکن ترجمے میں انا اور ما کو سپلٹ کر دیا جبکہ وہ ہو نہیں سکتا.
اس طرح کے کام تحریف کہلاتے ہیں. من بعد ما عقلوہ، عقل یعنی عقل سے سمجھا اس کو. عقل کا لفظی معنی آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، لقو کیا ہے اصل میں؟ ملاقات. آمنوا قالوا آمنا. وَإِذَا خَلَا، خلا اس کا روٹ کیا؟ لام واو، خلو خالی ہونا، ایک چیز کا دوسری چیز سے الگ ہو جانا. خلا خالی مکان کو بھی کہتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، أَتُحَدِّثُونَهُمْ میں آ الگ ہے، تحدثونہم میں روٹ ہے ہے دال سے. ہے دال سے. حدثہ کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا واقع ہونا، کسی امر کا وقوع پذیر ہونا، نیا ہونا، نئی چیز یا بات کا پیدا ہونا، ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے سے نہ ہو. جیسے حادثہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ حادثہ اردو میں نہیں استعمال ہوتا. وہ پہلے نہیں تھا، سڑک صاف تھی، اچانک کچھ ہو گیا، یعنی کسی چیز کا واقع ہو جانا نئے سرے سے. جب یہ حدثہ ہوتا ہے، حدثہ تو مانا ہوتا ہے ایسی بات بتانا جو پہلے نہ جانتا ہو. حدثہ ایسی بات بتانا جو پہلے سے نہ پتا ہو، یا کم از کم بتانے والا ایسا ہی گمان رکھتا ہو. اطلاع کا مطلب یہ ہوتا ہے اطلاع دینا، وہ ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت سے آگاہ کرنا. اسی طرح خبر بھی ہوتا ہے، وہ ایک عام لفظ ہے، خبر دینا. نبأ ہوتا ہے کسی اہم واقعے کی خبر دینا. بہرحال اتحدثونہم بما فتح اللہ، فتح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں بتایا تھا. شابش، کھولنا. علیکم لیحاجوکم، حاجہ حجت لفظ آپ نے پڑھا ہوگا. حجت دلیل کو کہتے ہیں، اور حاجہ ہوتا ہے دلیل میں غالب آنا. اور یحاجو کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کی بات دلیل سے رد کرتے جانا. حاجہ ایک دوسرے کی بات دلیل سے رد کرنا، یا ایک دوسرے کی دلیل کاٹنا، دلیل رد کرنا. اسی کو حجت بازی کہتے ہیں. یعنی ایک نے بات کی اور دوسرے نے کیا کیا؟ اس کی بات رد کر دی. اس نے کوئی اور بات کی، پھر وہ رد کر دی، تو اسے بحث ایک جنم لے لیتی. افلا تعقلون اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، سرون میں کیا روٹ ہے؟ سین رے رے. وما یعلنون، یعلنون کیا ہے؟ عین لام نون. اعلان کرنا اردو میں پڑھتے ہیں نا آپ، تو اعلان عموماً معنی میں ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا معنی بیان کرنا. سرون و یعلنون یعنی اس کو ظاہر کرنا. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ میں جو آپ کو الفاظ کے معنی بتاتی ہوں تو کیا کرتی ہوں؟ دراصل اعلان. دراصل عربی میں اعلان اس چیز کا نام ہوتا ہے جو سر کا اپوزٹ ہوتا ہے. سر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھپانا. اور اعلانہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو کھول دینا، یعنی وہ راز راز نہ رہے، ان کو اعلان کر دینا، ظاہر کر دینا. اسی طرح ظاہرہ بھی ہوتا ہے. ظاہرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا، لیکن وہ چیزوں کو ظاہر کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. مثلا ایک چیز میں نے چھپائی ہوئی تھی، وہ ظاہر کر دی. راز کے لیے بھی بعض اوقات آتا ہے، لیکن اعلانہ معنی کے لیے آتا ہے. اور جہرہ کا معنی آواز سے بلند کرنا کسی چیز کو، جہرن. اور تبینہ یبین ما لونہا، یہ ابھی نہیں پیچھے پڑھا آپ نے، یعنی صاف واضح کھول کر بیان کرنا جس میں وضاحت زیادہ ہو. ومنہم امیون، امی سے ہے امیون. امی کا روٹ ہے ام کہتے ہیں ماں کو، یعنی ماں والے. امی ماں والا، اور امیون ماں والے، یعنی جن کا علم بس ماں سے ہو، یعنی جنہیں دنیا کی اور کسی بات کا پتہ نہ ہو، صرف وہی باتیں پتہ جو ماں دے دے. کیوں؟ ماں سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے ایک بچے کے لیے، سب سے پہلا اسکول. آپ دیکھیں کہ جو باتیں آپ کی ماں بچپن میں آپ کے ذہن میں ڈال دیتی ہے، وہ ساری زندگی نکلنے کا نام نہیں لیتی، چاہے وہ کتنے غلط کانسیپٹس بعض اوقات مائیں ڈال دیتی.
مائیں بچوں کے دل میں خوف ڈال دیتی ہیں، مائیں بچوں کے دل میں کچھ چیزوں کی لالچ پیدا کرتی ہیں. تو امیون کا مطلب ہے جن کے علم کا سورس صرف ماں ہو، یعنی باہر سے کچھ نہیں پڑھا کسی اسکول کالج مدرسے میں، وہی ہے بس جو ماں سے سیکھا. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، امانی امنیت ان کی جمع، امنیہ بے بنیاد اور جھوٹی خواہش. شہوت بھی خواہش کو کہتے ہیں لیکن وہ انسان کی طبعی خواہش کے لیے ہوتا ہے. عمل، عمل بھی خواہش کو کہتے ہیں الف کے ساتھ، ایسی خواہش جس کے لیے طویل مدت درکار ہو. الا امانیہ. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ظن پیچھے پڑ چکے نا، وہاں کیا یقین کے معنوں میں پڑا تھا، یہاں گمان کے معنوں میں. فَوَيْلٌ، ویل خرابی، تباہی، افسوس، ہلاکت. یہ کلمہ عموماً حسرت کے موقع پہ بولا جاتا ہے، حسرت اور افسوس کے موقع پر. جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، وادن فی جہنم بین جبلین یہوی فیہ الہاوی 40 خریفا. جہنم میں دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی وادی ہے جس میں گرنے والے کو گرنے کے لیے 40 سال لگیں گے. جہنم کی ایک وادی جس میں گرنے کے لیے 40 سال تک گرتے چلے جائیں گے اندر اندر اندر. تو سوچیں چھت سے کوئی چیز پھینکے سیکنڈ بھی نہیں لگتا نیچے آ جاتی، تو وہ ہوگی کیا بلا. تو ویل کے دو معنی، افسوس، حسرت، ہلاکت، اور دوسرا معنی ایک وادی ہے جہنم میں جس میں گرنے کے لیے 40 سال لگتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ترمذی میں بھی آتا ہے، فویل للذین یکتبون، کیا روٹ ہے، کاف تے بے، کتب لکھنا، الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا، تاکہ اسے بیچیں، بہی اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسوں کے ساتھ، تھوڑے قیمت. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، کسب کاف سین بے. کسبہ کا مطلب ہوتا ہے کمائی کرنا، کمانا. یہ عمل سے ذرا خاص ہے، عمل بھی کام کرنے کو کہتے ہیں نا، عمل کرنا. تو کسبہ کمائی کرنا، عمل کا لفظ عام ہے لیکن کسب خاص ہے، کسی فائدے کے لیے کوئی کام کرنے کو کسب کہتے ہیں. انسان کا ہر ایکشن جو ہے وہ عمل ہے، لیکن کسب جیسے کہتے ہیں نا کمائی، کمائی کیوں کی جاتی ہے، پیسے کمائے جاتے ہیں نا، پیسے عمل تو نہیں کیے جاتے ہیں. فرق پتہ چل رہا ہے نا. وقالوا لن تمسنا النار، تمسنا مس ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا. لن تمسنا مس، جسم کے کسی حصے کے ساتھ کسی چیز کا لگنا. ایک لمس بھی ہوتا ہے، ایک مس ہے، ایک لمس ہے. فرق کیا ہے؟ ہاتھ یا انگلیوں سے کسی چیز کا چھونا لمس کہلاتا ہے، لیکن کسی مثلاً اس کاغذ کا یوں لگنا یہ مس ہے، ہاتھ کا لگنا لمس ہے. لن تمسنا النار الا ایاما، ایام کس کی جمع ہے؟ یوم کی. معدودہ عدد سے، گنے ہوئے، مفعول کے وزن پر، گنے چنے، چند دن، گنتی کے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف، خلاف سے، یخلف اللہ عہدہ، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اچھا جناب آگے ہے، بلا من کسب سیئۃ، سیئۃ برائی، سیئۃ سو سے، سو حسنہ کی ضد ہے، ظاہری یا باطنی، جسمانی یا روحانی، برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ظاہری یا باطنی، جسمانی یا روحانی، سب برائیوں کے لیے. وہ احاطت، احاطہ کس سے ہے؟ احاطہ کرنا، گھیرنا. خطیئتہ، خطا کی جمع ہے، خطا کی جمع خطایا ہوتا ہے، خطیئہ بھی. خطیئہ کی جمع خطیئات، قرآن میں استعمال ہوتا ہے. اور خطا کی جمع خطایا.
فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خالد کا لفظ بہت دفعہ آتا ہے ہمیشگی کے لیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون. اب ذرا تفسیر پہ آتے ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل اور سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس واقعے کے بعد، یعنی گزشتہ معجزات کا انکار کر کے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انعامات تھے پیچھے آپ نے پڑھے ہیں وہ سب ایک طرح کے معجزات بھی تھے. مثلا ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، من و سلوہ کا اترنا، یہ سب صرف انعامات نہیں معجزات بھی تھے. تو ان معجزات اور اس تازہ واقعے کو، کون سا واقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا، اس کو دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر جب اللہ کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل سخت ہو گئے. اور سخت بھی کیسے؟ پتھروں کی طرح. اور صرف پتھروں کی طرح نہیں، اس سے بھی سخت. کیونکہ یہاں ہم ان پتھروں کے مختلف افعال میں دیکھتے ہیں کہ ان کی سختی کے باوجود ان کے اندر طرح طرح کے فائدے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ کہیں چشمے پھوٹ رہے ہیں، کہیں ان سے نہریں نکل رہی ہیں. یعنی جب کنواں کھودا جاتا ہے تو پتھر بعض اوقات کاٹ کے نیچے تک پہنچا جاتا ہے، اور اس کے نیچے سے مسلسل ایک پانی کی نہر، یعنی وہ زیر زمین نہریں ہیں نا جو پانی کی سٹریمز ہیں جہاں سے وہ نکال لیا جاتا ہے اور مسلسل پانی ملتا رہتا ہے آپ کو. اور بعض پتھر جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں اور اس میں بھی کئی طرح کے فائدے ہیں. تو پتھروں کے اندر بھی کئی فائدے ہیں. لیکن تم لوگ اے بنی اسرائیل جب سارے معجزات کو دیکھ کر حق سے انکار کر بیٹھے تو تم پتھروں سے بھی بدتر ہو گئے. تمہارے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رہی. اب تمہاری اصلاح کی توقع ہی ختم ہو گئی. لیکن آج مسلمان بھی وہیں پہ جا پہنچے. ساری آیت کا مقصود یہ ہے کہ جب تم پتھروں سے بھی سخت ہو گئے تو اس سختی کی وجہ سے اصلاح کی صلاحیت، حق قبول اور جذب کرنے کی صلاحیت تم میں ختم ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے احکام کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا، اس کی تعویلیں کرنا، یہ دلوں میں مرض پیدا کر دیتا ہے، دلوں کو کھوٹا کر دیتا ہے، دلوں کو سخت کر دیتا ہے. پھر انسان بے حس ہو جاتا ہے. کسی انسان کے دل میں جب اللہ تعالی کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے. اللہ کی عظمت کا احساس انسان کو چپ لگا دیتا ہے. وہ غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے. پھر وہ تعویلیں اور دلیلیں اور بحثیں نہیں کرتا، حجت بازی نہیں کرتا. اور عظمت کا نہ ہونا، اللہ کی بڑائی کا دل میں نہ ہونا، دلوں میں کوئی تڑپ اور کوئی لگن پیدا نہیں کرتا. پھر پتھروں کی خاموشی کس بات کی علامت ہے؟ کہ خاموشی کے ساتھ کام کرتے چلے جاؤ. پتھروں کو کبھی کسی نے بولتے دیکھا؟ اس کے باوجود فائدہ پہنچا رہے ہیں. انسان کے لیے اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ وہ رب کے حکم کے مقابلے میں پتھر کی طرح عاجزی، خاموشی، یکسوئی اختیار کر کے کام کرتا چلا جائے. اب سارے پتھروں کو الگ الگ دیکھیں جو ان کے یہاں پر فائدے بتائے گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھروں میں سے نہریں بہ پڑتی ہیں. یعنی ان کے اندر جب اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے تو اس سے ان سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. چشموں کو آنکھ سے تشبیہ دی گئی تھی پیچھے، یاد ہوگا آپ کو. جن لوگوں کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں، وہ آنسوؤں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، وہ روتے ہیں. اسی طرح وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض ایسے ہوتے ہیں جو شک ہو کر پانی بہا دیتے ہیں. یعنی پتھروں کے نیچے سے کنویں نکل آتے ہیں، لیکن
جس دل میں خدا کی عظمت نہیں، وہ دل کسی حادثے سے پگھلتا نہیں، وہ نہیں پگھلتا، اس سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوتی۔ الماء بمقابلہ خیر، ایسے انسان سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جس دل کے اندر خدا کی محبت آتی ہے، پھر وہ دل دوسروں کے لیے بھلائی اور سیرابی کا کام کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ، اوپر سے نیچے آ جانا، عاجزی، ٹوٹ پڑنا، ٹوٹ جانا، تکبر کا خاتمہ۔ جو انسان اللہ تعالی کو بڑا سمجھتا ہے وہ پھر اس کے آگے جھک جاتا ہے، وہ ٹوٹ پڑتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے، بندوں کے لیے بھی عاجزی رکھتا ہے۔ اللہ کا حکم سن کر وہ اپنی خواہشات اور اپنی باتیں سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس احساس کو دل میں رکھ کے دوبارہ آیت پڑھیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار۔ ذرا سوچیں، کبھی ہم نے بھی اللہ کی عظمت سے آنسو بہائے؟ ہم تو دنیا کی محبت اور دنیا کے غم میں آنسو بہانا بس جانتے ہیں، اللہ کی بزرگی کو محسوس کر کے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کیا ہمارے اندر سے بھی خیر کے چشمے پھوٹتے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کیا کبھی اللہ کا ایسا خوف لاحق ہوا کہ دل میں حقیقی عاجزی پیدا ہو اور جھک جائیں، سجدے میں گر جائیں اس کے آگے، اور لوگوں کے ساتھ احترام اور تواضع کا معاملہ کریں؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں، 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، مسند بزار کی روایت ہے، 4 من الشقاء جمود العین، جمود العین آنکھ کا خشک ہونا یعنی آنسوؤں کا نہ آنا، وقصاء القلب دل کی سختی، سنگ دلی، وطول الامل لمبی لمبی امیدیں باندھنا، بالحرص علی الدنیا اور دنیا کے بارے میں حریص ہونا، دنیا کا لالچی۔ ایک اور حدیث ہے، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو۔ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ، کیونکہ اللہ کے ذکر کے بغیر کلام کی کثرت قسوۃ للقلب، دل کی سختی کا سبب ہوتی ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ، اور بے شک اللہ سے سب سے زیادہ دور انسان القلب القاسی، سنگ دل انسان ہے۔ ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا قرب۔ یہ قرب کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جن کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ سنگ دل لوگ اللہ سے بڑے دور ہوتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر راوی ہیں۔ تو دلوں کی سختی، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لو، 3 جگہوں پہ دل کا جائزہ لو۔ اگر وہاں دل نہ لگے تو سوچو سینے میں دل نہیں پتھر ہے، پھر اللہ سے قلب سلیم کی دعا مانگو۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ قرآن پڑھتے وقت، ذکر کی مجلسوں میں، تنہائی کے اوقات میں، یعنی تنہا ہو انسان تو شکر کرے اللہ سے باتیں کر لوں 4، کہ ہر وقت لوگوں میں باتیں باتیں باتیں، کوئی ایسا وقت ہو کہ جب میں ہوں اور میرا رب ہو بس، اور کوئی نہ ہو۔ اور اسی طرح ذکر کی مجلس میں اگر انسان بور ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے۔ اور قرآن پڑھتے وقت کہ دل کہیں اور کسی فکر میں غافل ہے، لاہیۃ قلوبہم، قرآن اس کو ایک اور جگہ پر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان کے دل کسی اور ہی فکر میں مشغول ہیں۔ تو یہاں اس مجلس میں آ کر بیٹھ کر بھی سوچا کریں کہ کیا سوچ رہے ہیں، اپنے آپ کا تھوڑی تھوڑی دیر بعد جائزہ لیا کریں، کہاں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں یا یہاں؟ ٹھیک ہے، دنیا کی ضروریات اور دنیا کی فکر جو ہیں وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں، لیکن اگر ہم کلاس میں بیٹھ کر وہی فکر کرتے رہے، کچھ حاصل یہاں کبھی نہ رہے اور وہاں کبھی نہ رہے، وہاں بھی کوئی کام نہ بنا، کیونکہ جہاں ہم ہیں نہیں وہاں کام کیسے بنے گا؟ جس چیز کی فکر کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ اور یہاں بیٹھ کر یہ بھی ادھورا سنا، ادھورا سمجھا، وقت بھی ضائع کیا، اجر بھی ضائع کیا، حاصل کچھ نہ ہوا۔ جو کچھ پیچھے ہے اسے اللہ کے حوالے کر دیں۔
جو مستقبل میں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. ماضی نکل چکا، جو آپ پیچھے چھوڑ چکے پیچھے ہے، جو اس کمرے سے باہر اس وقت سے باہر ہے وہ باہر ہے، اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس وقت. اور جو آنے والا فیوچر ہے اس کے لیے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی اپروچ سے، ریچ سے باہر. پھر ہم کتنے احمق ہیں کہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں اس کے لیے گھلے جا رہے ہیں، اور جو اس وقت ہاتھ میں ہے اس کی فکر نہیں کر رہے. ہے نا حماقت؟ جو اس وقت کرنے کا کام ہے اگر اب نہیں ہم کریں گے تو کب کریں گے؟ لہذا اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں. عقل مند وہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھا لے جو اس کے ہاتھ میں ہے، جو اس کی پہنچ میں ہے، اور یہی کام آنے والا ہے. جو ہو چکا اس پہ تو صرف افسوس کر سکتے ہیں، اور اس افسوس میں بھی اتنا وقت نہ لگائیں کہ جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں. اور جو آنے والا ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے، جس کا پتہ ہی نہیں، کچھ یقینی بات ہی نہیں، تو اس کے لیے فکر کرنے کی اور خوف کرنے کی اور پریشان رہنے کی ضرورت کیا؟ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بلا وجہ پریشان رہے، کل کا کیا ہوگا، کل آنے تو دو، جب آئے گا پھر دیکھنا کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک انسان پلاننگ کرتا ہے، ایک سوچتا ہے، اور بس وہ پلاننگ کی حد تک ہی ہونا چاہیے. حضرت علی کا وہ مشہور قول ہے نا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. میں ایک ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، اور وہ بات پوری نہیں ہوتی تو مجھے پتا چلتا ہے کہ کام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی کو دراصل توکل کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ. انسان کوشش کرے، کام کرے، اور باقی رب کے ہاتھ پہ چھوڑ دے. تو بس اس سے آپ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس آیت سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے جو ذرا سی دلچسپ ہے لیکن موضوع سے ذرا سی ہٹ کے ہے. چونکہ اس سے پتہ چلتی ہے اس لیے میں یہاں سے آپ کو تھوڑا بتانا چاہتی ہوں. ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے خاص طور پر وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، احساس ہے، ادراک ہے. اور اس کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ کرام کو پتھروں کی ایک مٹھی بھر کے ان کا ذکر سنوایا تھا. جیسے مکھی کی بنبناہٹ ہوتی ہے نا، اسی طرح کان کے پاس لے جا کے ان کی آواز سنوائی تھی. وہ فریکوینسی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم کیچ نہیں کر سکتے نا، لیکن ان کے اندر ایک لائف ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں سبیر پہاڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اتر جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ میری پیٹھ پر یہ لوگ تجھے قتل نہ کر دیں اور مجھ پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو. احد پہاڑ کو دیکھ کر ایک دفعہ آپ احد پہاڑ پر تھے تو آپ نے فرمایا کہ احد یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ایک اور مرتبہ آپ احد پہاڑ پہ تھے تو ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ احد رک جاؤ، تھم جاؤ، تم پر اس وقت اللہ کے نبی ہیں اور ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حجر اسود کے بارے میں کہ جس شخص نے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا وہ قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا اور اس کو 2 آنکھیں دی جائیں گی اور وہ اپنے بوسہ دینے والے کو پہچان لے گا. تو اسی کو پہچانے گا نا، اس کا مطلب ابھی بھی وہ کچھ جذب کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں وہ واقعہ بہت دفعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے تنے پر ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بنا تو وہ تنا ہٹا دیا گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جیسے ایک بچے کے رونے کی آواز ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ جگہیں ہم سے محبت کرنے لگتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جب انسان ایسا نیک مر جاتا ہے تو زمین اس کو یاد کرتی ہے کہ جہاں جہاں وہ سجدے کیا کرتا تھا. قرآن پاک میں آتا ہے نا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها کہ زمین قیامت کے دن انسان کی خبریں بتائے گی جو کچھ انسان نے اس کی پیٹھ پہ کیا ہوگا. تو وہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا جب ان کے اندر ایک سینس آف انڈرسٹینڈنگ یا پرسپشن ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو جاہلیت کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا. اور اب تو ویسے بھی آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو جو ایٹم ہے وہ بھی متحرک ہے، حرکت کرتا ہے. اس میں نیوٹرون اور پروٹون جو ہیں وہ حرکت میں رہتے ہیں. یعنی بظاہر دیکھنے میں ہمیں ایک چیز سالڈ نظر آتی ہے لیکن اندر سے اس کی بھی موومنٹ ہے. یہ یسبح سبح کا معنی کہ میں نے آپ کو پیچھے کیا بتایا تھا، تیزی سے حرکت کرنا. دیکھیں قرآن نے 1400 سال پہلے
ام من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں، الا یسبح بحمدہ، جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. تسبیح کے دو معنی، یعنی وہ کام نہ کر رہی ہو جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا، اور دوسرا حرکت میں ہے، ذکر میں ہے. تو انسان جب سوچتا ہے ہر چیز تو اللہ کا ذکر کرے اور میری زبان بند رہے، تو بدقسمت کون ہے؟ پھر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. تمہارے سب کام اللہ کو پتا ہے. یہ اس کا نتیجہ نکالا گیا. تمہاری دلوں کی سختی، تمہارا خدا کا خوف نہ رکھنا، تمہاری بے حسی، تمہاری غفلت، تمہاری بد عملی، تمہارا وقت کو ضائع کرنا، زندگی کو برباد کرنا، یہ سب خدا کی نظر میں ہے. پھر افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ ساری مثالیں دے کے، ساری باتیں کر کے اب خیال تھا مسلمانوں کا کہ یہود کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جو لوگ دنیاوی مفاد کی خاطر کلام الہی میں تحریف سے گریز نہیں کرتے، وہ پھر ایسی گمراہی میں جا پڑتے ہیں، ایسی دلدل میں گھس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں سکتے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تم امید رکھتے ہو، حرص رکھتے ہو کہ تم پر ایمان لے آئیں. وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ مراد ہے علماء بنی اسرائیل. علماء لکھ لیں اس کے ساتھ فریق کے اوپر علماء. ایک گروہ ان میں سے یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پڑھتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے، معنی بدل دیتا ہے. من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوتے ہیں. علم کے بعد، عقل کے بعد، پڑھنے کے بعد پھر تحریف، کتنا بڑا جرم. اچھا تحریف کرتے کیوں تھے؟ سوال یہ پیدا، تحریف کیوں کرتے تھے؟ تحریف دنیاوی مفاد کے لیے کرتے تھے کہ دین کے احکام سے بچ نکلیں کسی طرح. کبھی تعویلیں کرتے، حکم کچھ ملتا اسے کسی اور طرح. آپ دیکھیں نا پیچھے حجت بازی کی، وہ سوال جواب کر کے. سبت کے دن کیا کیا؟ دھوکہ دہی کی، تعویل کی. اور اسی طرح کئی مواقع پر کلام کے اندر ایسی تبدیلی کی کہ معنی بالکل الٹ ہو گیا. یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، قرآن نے ان کی تحریف کی خبر دے دی کہ اس کو بدل ڈالا ہے انہوں نے. اس میں روایات میں بھی اختلاف ہے. یہ دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے دین میں تبدیلی سے بھی نہیں گریز کرتے تھے. مسلمانوں کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں. اقبال نے شکوہ کیا ہے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کا ٹیکسٹ تو ہم بدلنے سے رہے کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں. اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اب یہ کسی کے بس میں نہیں کہ قرآن میں کوئی لفظ آگے پیچھے کرے، لیکن معنی میں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. تو صراط الذین انعمت علیہم میں صراط کو پیچھے چھوڑ کے لوگوں کو پکڑ لیا کہ اس میں آیا ہے کہ لوگوں کو آپ پکڑ لو، وہ تمہیں نجات دلوائیں گے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس تحریف کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کا مفاد، دنیا کے فائدے. جب انسان دنیا کے فائدوں کے لیے کلام اللہ میں ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی تعویلیں کرتا ہے، تو گمراہی کے ایسے دلدل میں گھس جاتا ہے کہ نکلنا چاہے بھی تو نکل نہیں سکتا. یہود کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ منافقت بھی اسی وجہ سے تھی، دنیا کی محبت کی وجہ سے. تو جو اپنے دین کو دنیا کے مفاد کے تابع کر چکا ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھلا کیسے مان لیں گے؟ اسی لیے کہا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ہی مان لے آئیں گے، حالانکہ وہ تو اپنے کلام کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکے ہیں. تو تمہارا کلام قرآن کیسے پڑھیں گے اور مانیں گے؟ ان سے امید مت رکھو. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ مدینہ میں جو مسلمان نئے نئے ہوتے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد قرآن پاک، وحی، فرشتوں، آخرت، اللہ تعالی، جنت، جہنم کی باتیں سنتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ باتیں ہم نے پہلے یہود سے سنی تھی، چلے ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ یا یہ باتیں سچ ہیں. تو جب وہ ان کے پاس جاتے تھے اس توقع، اس طمع کے ساتھ کہ یہ تو پہلے ہی جاننے والے ہیں، یہ تو فوراً ہماری بات مان لیں گے، تو وہ آگے سے انکار کر دیتے تھے، حقیقت کو چھپا جاتے تھے. تو نئے نئے مسلمان بڑے بد دل ہوتے تھے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مانتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ دیکھو تم امید نہ رکھو کہ یہ مانیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ جن لوگوں کو آپ آلریڈی
ایک ریلیجس فگر کے طور پہ جانتے ہوں اور آپ دیکھتے ہو کہ وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے، جب آپ اس سے جا کے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا ہے، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ مانیں گے آپ کی بات؟ نہیں مانیں گے. تو کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا چیز نہیں ماننے دیتی ان کو؟ وہ دنیاوی مفاد. کیونکہ دین میں مانے پہنا کے انہوں نے دنیا کے مفاد دین سے حاصل کرنا شروع کیے ہوئے ہیں. اب اگر آپ کی بات مان لیں تو ان کے تو سارے مفاد ختم ہو جائیں. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں مانیں گے. یہ سب جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے. جو شخص آنکھیں رکھتا ہوا اندھا ہو جائے اس کا کوئی علاج ہے؟ جیسے ایک شخص نا نابینا، اگر اس کے راستے میں کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں گے، لیکن ایک شخص خود دیکھ رہا ہے اور چیز سے ٹکرا رہا ہے تو اس کا علاج آپ کے پاس تو نہیں نا. اچھا یہ بات جو ہے نا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی ہے، یہ اب اس صدی میں انہوں نے بہت سائنٹیفک طریقے سے خود پروو کر دی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ان کے خطبات پر مشتمل ایک کتاب ہے خطبات بہاولپور، جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے ایمرجنس آف اسلام کے نام سے. اس میں وہ صفحہ 19 پر خطبات بہاولپور، اردو کا ٹیکسٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. لکھتے ہیں ایک اور نقطہ بیان کرنا خالی از فائدہ نہ ہوگا اور اسی پر یہ تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک خطبہ تھا، لیکچر تھا. کچھ عرصہ پہلے کا ذکر ہے، جرمنی کے عیسائی پادریوں نے یہ سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں. اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے، گریک، اور یونانی سے ہی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں. لہٰذا یونانی مخطوطوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے. چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے نسخے جتنے دنیا میں پائے جاتے تھے، مکمل ہوں یا جزوی، ان سب کو جمع کیا گیا. یونانی زبان یعنی اولڈسٹ لینگویج جس میں انجیل تھی، جو کچھ اس میں اویلیبل تھا سب کو اکٹھا کر لیا اور ایک ایک لفظ کا باہم مقابلہ، کولیشن کیا گیا، یعنی کمپیریزن کیا گیا. سارے نسخے اکٹھے کر کے یعنی پہلے صفحے سے لے کے آخر تک سب کو کمپیئر کیا. اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے لفظ یہ ہیں کہ بائبل میں 2,00,000 اختلافی روایات ملتی ہیں. 2,00,000 اختلافی روایات. یہ ہم نے نہیں تحقیق کی، ہم تو شوقین ہی نہیں تحقیق کے، یہ ان لوگوں نے کی جو اس کام میں بہت آگے ہیں. 2,00,000 اختلافی روایتیں ہیں بائبل کے اوریجنل سورسز میں. اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ ان میں سے 1/8 1/8 نہایت اہم ہے، یعنی وہ تو ناقابل بیان. یہ ہے انجیل کا قصہ. غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا. جرمنی ہی میں میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ. اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین دستیاب نسخے خرید کر فوٹو لے کر جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں. جمع کرنے کا یہ سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا، 3 جنریشنز نے جمع کیے. جب 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا میں، تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر پریٹزل PRETZL پیرس میں آیا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کے فوٹو حاصل کرے. اس پروفیسر نے مجھ سے خود بیان کیا، یعنی ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ اس ڈائریکٹر نے مجھ سے خود شخصی طور پر پرسنلی بیان کیا کہ اس وقت یعنی 1933 کی بات ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کے فوٹو موجود ہیں. یعنی قرآن پاک کے 42,000 نسخے اکٹھے کر کے ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. دوسری جنگ عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت، اس کا کتب خانہ، عملہ سب کچھ برباد ہو گیا. لیکن جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک عارضی رپورٹ شائع ہوئی. اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ہیں لیکن اختلاف روایت ایک بھی نہیں. یہ ان کی تحقیق ہے. مثلا کس طرح کتابت کی غلطی کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو 2 دفعہ لفظ اللہ لکھا گیا اور یہ ایک نسخے میں، باقی ہزاروں نسخوں میں یہ ریپیٹ نہیں ہوا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ لکھنے والے نے، کیونکہ پریس نہیں ہوتے تھے نا پہلے، یہ ہینڈ ریٹن نسخے جمع کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو خود لیا. اس کے ٹیکسٹ میں تو کوئی چینج نہیں ہو سکتا اور
اس تحقیق نے بھی ثابت کر دیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان اس لحاظ سے تو خوش قسمت ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارا حال کیا ہے کہ اس کی تفسیر میں، اس کی معنی اور اس کی عملی زندگی میں ایسی ایسی تحریفیں کرتے ہیں. اور کس لیے کرتے ہیں؟ کہ عمل نہ کرنا پڑے. اس تحریف کا علاج کیا ہے؟ یہ جو میننگ میں آپ لے جاتے ہیں تو اس کا علاج یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. ہر لفظ کو انڈیویجولی دیکھو، اس کے روٹ میں جاؤ، اس کے حقیقی معنی پہچانو، پھر اس کے بعد کیا کرو، اس کو گرامیٹیکلی دیکھو، پھر کیا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اس کو دیکھو، حدیث کے ذریعے اس کو پہچانو، اور پھر اسے کانٹیکسٹ میں رکھ کے پڑھو. اگر کوئی آیت کانٹیکسٹ سے نکال لی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کے بالکل ایک اور ہی معنی بنا لیں گے آپ. یہاں پر آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب تک تو آپ کو یوں نہیں لگتا جیسے ایک ہی بات ہو، ایک بات کو مختلف اینگل سے بیان کی، یعنی ایک مضمون آپ کو محسوس ہوتا ہے، ایک پورا قرآن کی روح اور ایک میسج آپ کو کنوے ہو رہا ہے. اور اگر یہی آیت صرف ایک نکال کے کوئی تفسیر کرنے بیٹھ جائے، درس قرآن دینے بیٹھ جائے، تو جدھر چاہے کلا بازیاں کھائے. نہ آپ کے سامنے قرآن ہے، نہ آپ کو پتا ہے کہ کس لفظ کا ترجمہ کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی فلانا اسکالر کہہ رہا تھا اس لیے ہم مانتے ہیں. اور یہاں میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ میری بات کو ہرگز نہ لیجیے گا، نہ ہی میں کوئی سند ہوں، نہ اتھارٹی ہوں، کوئی حقیقت نہیں میری سوائے اس کے کہ ایک چیز پڑھی اور آپ تک پہنچانا مقصود ہے، اور وہ اپنے دل اور من سے نہیں، جو یہاں ہے اسی کے مطابق. اور آپ بھی اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھا کریں. کہیں آپ کو کوئی شبہ محسوس ہو تو آپ اس میں فوراً پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ معنی اس طرح تو نہیں بن رہا، یہ ہو کیا رہا ہے. اور ہر طرح کے کوشچن کی اجازت ہے. آپ دیکھیں گے کہ دوسری جگہوں پر آپ کو کوشچن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. کوشچن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات اس سے پھر معنی بدلنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی حقیقت کا اعتراف مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اب آگے کیا ہوا ان کا کام؟ یہ لوگ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کون لوگ؟ جو تحریف کرتے ہیں، ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی رسولوں کو مانتے ہیں، ہم بھی کتابوں کو مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کے پاس نہیں، اکیلے ہو کے بیٹھتے ہیں. خلا خلوت پڑھا نا لفظ اردو، اپنی خلوت میں ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں. اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، احمقو تم جا کے مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کتاب میں ہیں تم جا کے ان کو بتاتے ہو. لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تمہارے ساتھ اس کے بارے میں قیامت کے دن جا کے جھگڑا کریں تمہارے رب کے پاس. تو یہاں دراصل یہودیوں کے منافقانہ کردار کو کھولا جا رہا ہے، اس کے راز کو فاش کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے لیکن آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی واضح دلیل ہیں. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں کہ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب پتا ہے. اصل ان کی خرابی کیا تھی؟ وہ بھول گئے تھے کہ اللہ سب جانتا ہے. ہم بھی جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. یہ تو تھا ان کے علماء کا حال. کیا حال تھا؟ کہ وہ آپس میں حق کو پہچانتے تھے لیکن مسلمانوں تک پہنچانے کو بے وقوفی خیال کرتے تھے. اب ہے ان کے عوام کا حال. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، عوام، جاہل، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے. یہاں آپ کو ان پڑھ کی تعریف کیا مل رہی ہے؟ ان پڑھ کون ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جو الکتاب کا علم نہ رکھتا ہو. ہم ان پڑھ کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہ جانتا ہو. کتاب نہیں، الکتاب نہ جانتا ہو. الا امانیہ، مگر خواہشات، تمنائیں، آرزویں. امنیہ کون سی تمنا ہوتی ہے؟ ابھی میں نے لفظی ترجمہ میں دکھایا ہے، جھوٹی بے بنیاد آرزو جس کی کوئی حقیقت نہیں.
وہ علم نہیں رکھتے، حقیقت سے بے خبر، آرزوؤں پہ جیتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض گمان کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے، ان کے بعد اللہ آ جائے تو ان کا معنی نہیں ہوتا ہے. انہم نہیں وہ، ویسے تو ان کا معنی اگر ہوتا ہے نا، لیکن انہم نہیں وہ، الا یظنون مگر گمان رکھتے ہیں. کیا تھے ان کے گمان؟ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے، اس کے چہیتے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم جنت کے وارث ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے، ہمیں پار لگا لیں گے، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. یہ تھی ان کی خواہشات. یہ کس کا قصور تھا؟ یہ عوام کو ان خواہشات میں کس نے مبتلا کیا تھا؟ ان کے علماء نے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے دنیا کا مفاد حاصل کر سکیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بربادی ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، بربادی اس کے لیے جو وہ کمائی کر رہے ہیں، جو انہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے، جو وہ نفع کما رہے ہیں. یہ امانی، وہ جھوٹے قصے کہانیاں جو یہود کے علماء نے اپنے دین کے بارے میں گھڑ کر لوگوں میں عام کر دی تھی، جو اپنے ظاہر فریبی کی وجہ سے لوگوں میں بڑی مقبول ہو چکی تھی. ہمارے ہاں بھی ایسی کہانیوں کی کوئی کمی نہیں جس سے سستی نجات ہو جائے. ایسے مقدس قصے، طلسماتی اوصاف، مختلف ٹونے ٹوٹ کے جن کی برکت سے آپ جنت میں داخل ہو جائیں، مفت جنت حاصل کرنے کے طریقے بتا کر اپنے لیے دنیا مفت کر لی. نذرانوں کی بارش ہو گئی. ظاہر ہے کہ ہر شخص نجات چاہتا ہے. جب آپ اس کو بتا دیں کہ تم چوری کرو، ڈاکہ کرو، جھوٹ بولو، جو مرضی کرو، جنت تمہارے لیے، تو وہ تو آپ سے خوش ہو جائے گا، وہ آپ کی دنیا آسان کر دے گا، سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے گا. عیسائی علماء کا بھی تو یہی حال تھا نا. وہ کیا کرتے تھے؟ نجات نامے بیچتے تھے. یعنی اہل کتاب کے علماء یہی کام کرتے تھے. آج مسلمانوں کے پیشوا، رہنما، لیڈرز یہی کچھ کر رہے ہیں. ایسی طلسماتی کہانیاں کسی اور لٹریچر میں شاید آپ کو نہ ملے، جو ہمارے ہاں دین کے نام پر گھڑ لی گئی. بی بی فاطمہ کا معجزہ. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے عوام کتنی عقیدت کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں. 10 بیویوں کا بھی ہے، مولا مشکل کشا کا بھی. اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قصہ گوئی ایک ایسا فن ہے کہ جس سے ہمیشہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بڑے ہوں، سب خوش ہوتے ہیں. آپ خود بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں، پلے دیکھ رہے ہیں، کہانیاں دیکھ رہے ہیں. پہلے تو صرف کہانیاں سنی جاتی تھی، اب کہانیاں دیکھی جاتی ہیں. وہ کہانی ایسے ہی تھوڑی پڑھ لی جاتی ہے، وہ تو 10 دفعہ آپ نے پڑھی، پھر کیوں بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ اس لیے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کہانی پڑھیں گے تو آپ کو یہ اور یہ فائدے حاصل ہوں گے. یہ ہے یا نہیں؟ ایک اور بات، ساتھ نقصان بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے اور اس کو نہیں مانیں گے تو ٹوٹ پڑے گا آسمان آپ پہ. میں کہتی ہوں کہ قرآن بھی آپ ایک طرف رکھ دیں، حدیث بھی رکھ دیں، صرف عقل پہ پرکھیں اس کو، صرف عقل پہ. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی یہ جرت کرے گا کہ یہ بات کرے؟ کرتے ہیں جرت؟ لوگ نہیں کرتے. اس لیے کہ اگر کوئی یہ جرت کرے تو اس کو کہتے ہیں وہابی، اور وہ ہے ایک گالی. جی ہاں، شیخ احمد کا خط، وہ مدینہ میں ایک خواب، جب سے ہم بچے تھے اور جب فوٹو کاپی مشین کا رواج نہیں تھا. اچھا، ایسی چیزیں کرسچنز میں بھی ہیں. یہ تو میں حیران ہو گئی. میں جب گلاسکو میں تھی تو وہاں ایک دن مجھے میل میں ایک خط ملا، بالکل ہو اسی قسم کا، کسی پادری کا لکھا ہوا تھا، اور اس میں بالکل یہی کانسیپٹ تھا، یہی تھیم تھی اس کے اندر. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے، کیا ہمارے گھروں میں قرآن کی کسی ایک چھوٹی سی سورت، قل هو اللہ، سورۃ الفاتحہ، الناس، کیا ان کو بھی اتنی دفعہ سمجھ کے پڑھا گیا یا سنا گیا جتنی دفعہ یہ قصہ پڑھا سنا گیا؟ چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں قصہ سچا ہے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا قصہ صحیح نہیں، چلے مان لیا قصہ سچا ہے. لیکن کیا ہمارا دین محض قصہ کوئی ہے؟ ہم قرآن سے تو غافل رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی ہم کو خبر ہی نہ ہو. میں ابھی اگر آپ سے پوچھوں نا جنگ احزاب کا واقعہ، تو آپ کو اپنی حقیقت کھل جائے گی، پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں.
یہ ہے ہمارا حال، ہم اصل دین سے انتہائی دور ہو گئے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور، قرآن پاک خال ہی کسی کے پاس نظر آئے گا، پنسورہ ہر وقت ہوگا، پڑھتے بھی صرف پنسورہ ہے، اور اس میں بھی ایسی ایسی فضیلتیں. 5 صورتیں تو قرآن ہی کی ہیں، پڑھنی چاہیے قرآن کی صورتیں، لیکن اللہ نے صرف 5 صورتیں اتاری یا 11 صورتیں اتاری؟ اللہ تعالیٰ نے تو پورا قرآن اتارا ہے. جب پورا قرآن اتارا ہے تو پھر ہمیں پورا پڑھنا چاہیے یا صرف 5 پڑھ لینی چاہیے؟ چلے کوئی بات نہیں، 5 بھی پڑھ لیں آپ، لیکن اس کے ساتھ جو فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا کہ اس کو پڑھنے سے جنت میں اتنے محل موتیوں کے بن جائیں گے اور جہنم سے اتنے سال دور ہو جائیں گے، اور ایسی ایسی باتیں کہ جو انسان کی عقل تسلیم نہیں کرتی. انسان کی عقل دنگ ہو جاتی کہ اگر جنت کا حصول اتنا آسان ہے تو پھر ہمیں یہ اتنا لمبا پڑھنے، یاد کرنے اور عمل کرنے اور لوگوں کو پھیلانے، یہ سارے جھنجٹ کس لیے؟ جھنجٹ ہے نا یہ تو. 10 دفعہ گھر جا کے سبق پڑھو، کیا ضرورت ہے؟ سال میں 1 دفعہ کہانی سن لو، پڑھ لو، کافی ہے. پھر فرمایا وقالو، اور ان کے من گھڑت قصوں میں ایک یہ بھی ہے، کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، آگ ہمیں ہاتھ نہیں لگائے گی، چھوئے گی نہیں مگر چند دن. ہم مسلمان بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جائیں گے تھوڑے دن بعد نکل آئیں گے تو فکر کی کیا بات ہے. ان کے بعض لوگ کہتے تھے کہ جہنم میں صرف 7 دن رہیں گے، اور انہوں نے پتہ کیسے وہ 7 دن نکالے ہوئے تھے؟ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال میں 1 دن جہنم کا ہے ہمارے لیے. کیا کہتے تھے کہ 40 دن ہم رہیں گے کیونکہ 40 دن ہم نے بچڑے کو پوجا تھا. اور کہتے تھے کوئی یہودی ایسا نہیں ہوگا جو 1 سال سے زائد جہنم میں رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے پیارے، ہم اللہ کے بیٹے، ہم جہنم میں کیوں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فلم يعذبكم بذنوبكم، کیوں عذاب دے گا تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے. قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، تو اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا. لیکن وہ وعدہ کہاں ہے؟ وہ وعدہ ان کہانیوں میں، ان قصوں میں جن کی کوئی دلیل نہیں، جن کا کوئی ریفرنس نہیں. جب پوچھے تو کہتے ہیں وہ تو کتاب میں لکھا ہوا، بھائی قرآن میں لکھا ہوا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا تو لکھا ہوا تو آپ دیکھیں اخباروں میں معلوم نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کتنے کتنے جھوٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اخبار میں کوئی خبر آ جائے تو وہ سچی ہوتی ہے؟ نہیں. کسی چیز کی سچائی کی علامت یہ تھوڑی ہے وہ کسی کتاب میں یا اخبار میں لکھی ہوئی، جب تک کہ تحقیق کے اصولوں پہ پوری اترتی نہ ہو. اب یہ دیکھیں، جیسے میں آپ سے کہتی ہوں یہ چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس لیے سچ ہے، آپ کہیں گے اچھا آپ تو ایمان لاتی ہیں اس لیے سچ ہے. ابھی آپ کو جو میں نے قصہ سنایا یہ تحقیق کا، وہ 42,000 نسخوں سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا، تو وہ میرا نکالا ہوا تو نہیں، وہ تو وہ کہتے ہیں کہ سچی کتاب ہے، ان کو بھی ماننا پڑ گیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو قرآن میں سچ ہے. تو کسی چیز کے سچا ہونے کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور اس کی یہ دلیل نہیں کہ وہ لکھی ہوئی ہے. پھر فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں کچھ علم نہیں. بلا، کیوں نہیں، اللہ کا طریقہ تو یہ ہے من کسب سیئۃ، جس نے برائی کمائی. کسب میں آپ کو میں نے ابھی بتایا نا کیا ہے، کمائی کرنا. یہ اصل میں نا انڈائریکٹلی اشارہ ہے ان کے غلط مسئلے اور فتوے بتا کر دنیا حاصل کرنے کی طرف، کہ لوگوں کی مرضی کا فتویٰ دے کر ان سے نذرانہ وصول کیا جائے. بلا من کسب سیئۃ، جس نے برے کام کیے، واحاطت بہ خطیئتہ، اور وہ اس خطا میں گر گیا، اس دلدل میں گھس گیا، پھنس گیا. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ کفر اور شرک. فاولئک اصحاب النار، پھر یہی لوگ جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، پھر اس سے وہ نہیں نکل سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ مسلمانوں کے ان لوگوں کی طرف اشارہ جو ایمان لا کر نیک کام بھی کریں. اور پیچھے اشارہ ان یہود کی طرف کہ جو کفر کرتے تھے کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو شرک میں مبتلا تھے.
کیا کیا تھا انہوں نے؟ بچڑے کو الل اعلان معبود بنا کے بیٹھ گئے تھے. فرمایا کہ جس نے برائی کی اور پھر توبہ نہ کی اور برائی میں ہی اس کی وفات ہوئی، اسی میں گھسا رہا، تو پھر کیا ہے اس کے لیے؟ جہنم، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں کو حقیر مت سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. یعنی انسان کو جب وہ گھیرے میں لے لیتے ہیں تو انسان کو ڈبو دیتے ہیں. اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے تو چھوٹی سی برائی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں. مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگا دی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کے خاکستر کر دیتی. یہ بڑے بڑے آگ کے انبار چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے ہی لگتے ہیں. سوال ہے کتاب اللہ کی روح سے امیین کون تھے؟ امی وہ ہوتا ہے جس کا علم اس کی ماں سے حاصل ہوا ہو بس، اور کچھ پتا نہ ہو. اسلام کی روح سے کون تھے؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب سے لا علم ہو. آپ دیکھیں کہ انسان کے علم کی حد کیا ہے. مثلا ہمارے ملک میں ایک شخص لے لیجئے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے. پاکستان کا کوئی ایک ایسا شخص آپ چن لیجئے جس پر ساری قوم کا اتفاق ہو کہ یہ ہماری قوم کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے. مان لیا سب نے، کوئی بھی سوچ لیں. اب آپ اس کو چائنا لے جائیں اور اسے کہیں کہ یہ جو کچھ روڈ سائنز ہیں ذرا ان کو پڑھیے، ان کی اخبار پڑھ کے دکھائیے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس ہائیلی ایجوکیٹڈ شخص کا حال کیا ہوگا؟ ٹوٹلی الٹریٹ، کمپلیٹ اگنورینس ہے یا نہیں؟ اس لیے اگر ہم کسی شخص کو پڑھا لکھا قرار دینا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن بتائیے، وہ کیا پڑھا ہوا ہو. میں قرآن کے اعتبار سے بھی نہیں پوچھ رہی، میں آپ کی دنیا کے اعتبار سے پوچھ رہی. یعنی پوری دنیا کا جو علم ہے اس کو آتا ہو. از اٹ پاسبل؟ نہیں ہو سکتا، یہ انسان کے بس میں نہیں. آپ زیادہ سے زیادہ 3 4 7 زبانیں سیکھ سکتے ہیں اور ان میں بھی فلوئنسی نہیں ہوگی، بس جاننے کی حد تک ہی ہوگا. ایک دفعہ باہر میں جب یونیورسٹی میں تھی، گلاسکو یونیورسٹی میں، تو ایک خاتون مجھے ملی کسی پارٹی میں، کہنے لگی کہ میں 20 زبانیں جانتی ہوں. مجھے تھوڑی حیرت ہوئی، تو میں نے کہا عربی بھی جانتی ہیں؟ کیونکہ عربی بھی دنیا کی بڑی زبان ہے. تو میں نے ایک جملہ بولا تو کہتے نہیں اس طرح نہیں میں جانتی، میں صرف یہ جانتی ہوں حال چال پوچھنا اور نام. میں نے کہا کیا عجیب دھوکہ ہے، اور لوگ کس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں. یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا، اور خوش ہونے والی بات ہے. بہرحال جو کچھ بھی تھا، تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا شخص اس کو قرار دینا چاہتے ہیں جو دنیا کی سب زبانیں جانتا ہو، سارے علوم سے واقف ہو، نہ صرف یہ کہ سائنسز بلکہ فزیکل سائنسز کے علاوہ سوشل سائنسز اور اس کے علاوہ باقی بھی تمام چیزیں، تو یہ پاسبل نہیں. صرف ایک ہیومن باڈی کو ہی آپ لے لیں، جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر جن کو کہا جاتا ہے، تو ہر فیلڈ کا الگ کی برانچ میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے عمریں چاہیے ہوتی ہیں، تو پھر جا کر ایک مہارت حاصل ہوتی ہے. وہی شخص ایک دوسری چیز میں بالکل لا علم ہوتا ہے. اس لیے ہمارے خالق کائنات نے کسی شخص کے پڑھا لکھا ہونے کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ ایک معیار پر ہے، اس کا ایک کرائیٹیریا مقرر کر دیا. اور وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ کہ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہ جانتا ہو. کیوں؟ یعنی اللہ کی کتاب جو نہ جانتا ہو، اور جو جانتا ہو وہ پڑھا لکھا ہے، جو نہ جانتا وہ ان پڑھ ہے. وجہ اس لیے کہ دنیاوی علوم کی بے شمار شاخیں ہیں اور کسی ایک شخص کے بس میں نہیں کہ وہ ان تمام کو حاصل کر سکے، نمبر 1. اور نمبر 2، اس کی ضرورت بھی نہیں. ایک شخص کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ 10-20 زبانیں سیکھے، یہ اس پر ایک بوجھ ہے. پھر وہ علوم جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یا جن کے پیچھے انسانی دماغ کار فرما ہے، اس میں غلطی کے امکان بھی بہت ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ روز تھیریز بدلتی رہتی ہیں. کبھی کہتے ہیں ہارٹ پیشنٹ کو ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے، کبھی کہتے ہیں واک کرنی چاہیے، کبھی ایک بات لاتے ہیں کبھی دوسری. یہ کھانا چاہیے پھر کہتے ہیں اب منع کر دیے گئے، یہ نہیں کھانا چاہیے. یہ فلاں دوا جو ہے بہت مفید ہے، چند دن کے بعد بہت نقصان دہ ہے. تو یہ تھیریز بدلتی رہتی ہیں کیونکہ ان سب علوم کی جو بنیاد ہے، سورس ہے، وہ انسانی عقل ہے، اور انسانی عقل کو کمال نہیں. اس لیے خواہ انسان ساری دنیا کے علوم اور زبانیں حاصل کر لے،
پھر بھی انسان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی یا انسان میں کمال نہیں آ سکتا. لہذا ایسے علم کو جاننا جس کی بنیاد وحی الہی ہو، یعنی جس کی بنیاد اللہ تعالی کی ذات ہو، جو علم ہمیں رب کائنات سے حاصل ہوتا ہو، اس علم کو جان لینا انسان کو اہل علم میں شامل کر دیتا ہے، عقل مند بنا دیتا ہے. اسی لیے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اللہ کے عالم بندوں کو ہی ہوتی ہے، یعنی جن کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی معرفت ہی دراصل علوم کی بنیاد ہے. کسی بھی شخص کے اہل علم یا عالم ہونے کی سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہو، خالق کو پہچانتا ہو، اور خالق کو پہچاننے کے بعد اس کی مرضی پہچانتا ہو، اور اس کی رہنمائی اور اس کی حکمت اور اس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کے اصول ضابطے طے کرے. فائدہ انہی چیزوں میں سمجھے جن میں فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ان چیزوں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نقصان دہ بتایا، خواہ اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے. ٹھیک. اب یہ معیار جب قائم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر سے مروبیت ختم ہو جائے گی. کس چیز کی مروبیت؟ جب ہم سنتے فلاں کے پاس اس سبجیکٹ میں ڈگری ہے، اور اب تو فیشن یہ ہو گیا ایسے سبجیکٹس کے نام سناتے ہیں جو کبھی زندگی میں سنے نہ ہوں، تو پھر ہم جیسے بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں اچھا پتہ نہیں اس میں کیا پڑھتے ہوں گے. میں خود جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو میں نے اپنی یونیورسٹی کا پراسپیکٹس دیکھا کہ اس میں کیا کیا کورسز ہیں، تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اچھا یہ بھی پڑھا جاتا ہے. جب تک میں پاکستان میں تھی مجھے بہت سارے علوم کے نام تک نہیں پتا تھے. ہماری کسی یونیورسٹی میں وہ چیز پڑھائی ہی نہیں جاتی. تو دل میں بڑی مروبیت آئی، اچھا یہ کچھ پڑھتے ہیں. لیکن جب انسان علم کی بنیاد معرفت الہی رکھ لے تو سب مروبیت ختم ہو جاتی، اس لیے کہ علم کی تو کوئی حد ہی نہیں، کوئی اینڈ ہی نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کمپیئر کرنے لگتے کہ فلاں شخص ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، اس نے فلاں ڈگری کر رکھی ہے، اب آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے شخص نے ایک اور ڈگری کر رکھی ہے، آپ کس کو بڑا کس کو چھوٹا قرار دیں گے؟ اس لیے کہ وہ اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے، وہ اپنے کا ماسٹر ہے. ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو آپ کمپیئر کس لیے کر رہے ہیں؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جو اس کو پتا ہے وہ اس کو نہیں پتا، جو اس کو پتا ہے وہ اس کو نہیں پتا. تو وہ کون سی چیز ہے پھر پتا ہو جائے، اور جتنا زیادہ اس کا پتا چل جائے اتنا ہی فائدہ مند ہے، اتنا ہی سمجھدار اور عقل مند ہے انسان. اور وہ علم ہے جس سے انسان اپنا ہمیشہ کا فائدہ اور نقصان پہچان لے، جو ہماری جان کو ہلاکت سے بچا دے. ابھی تو میں نے پاکستان کی بات کی. اگر ہم دنیا کی کوئی ایسی ڈگری حاصل کر لیں یا کئی ڈگریاں حاصل کر لیں کہ پوری دنیا کے لوگ ہم پہ متفق ہو جائیں کہ اس دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان یہ فلاں ہے، طے کر لیں، لیکن اس شخص کو نہ خدا کا پتا ہے نہ آخرت کا پتا ہے، اور اس کا یہ علم اسے ابدی ہلاکت سے بچانے والا نہیں، ہمیشہ کی ہلاکت سے نہیں بچا سکتا اس کو، وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے. بتائیے کہ ایسے علم کو آپ کہاں تک علم نافع کہیں گے؟ کیا یہ علم نفع دینے والا ہے؟ کیا نفع اور فائدہ صرف وہ فائدہ ہے کہ ہمیں دنیا میں اچھی جاب مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھے کپڑے ہوں ہمارے پاس، اور آخرت ہماری ہمیشہ کے لیے ہلاکت پر مبنی ہو؟ کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا یہ نفع کا سودا ہے؟ نہیں تو اس لیے مروب ہونے کی کیا بات ہے. میری اس ساری گفتگو کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ دنیا کے علوم حاصل نہ کریں. آپ ضرور حاصل کریں، اور آپ نے اب تک کیا، اور ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے کیا. اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی ایسی فیلڈ اختیار کرنا پڑتی ہے کہ جس میں پیورلی دنیا کا کوئی علم حاصل کرنا پڑتا ہے اور اس میں آپ کو ریسرچ کرنا ہے، بہت ہائر ڈگری اچیو کرنا ہے، تو آپ ضرور کیجئے. اسلام دنیا کے علم حاصل کرنے سے روکتا نہیں، لیکن اسلام دنیا کے علوم سے مرعوب ہونے سے، خوف زدہ ہونے سے، ان سے امپریس ہونے سے ضرور روکتا ہے. امپریس کس سے ہو؟ کہ جس کے پاس کیا ہو؟ اللہ کی معرفت ہو، جو اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کا گر جانتا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے دعا کی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم،
ہمیں ان لوگوں کا رستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کن کن کا نام لیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان چار میں آپ کی دنیا کی کوئی ڈگری شامل نہیں ہے، نہ سائنٹسٹ ہونا، نہ فلاسفر ہونا، نہ کچھ اور ہونا. اللہ نے ان کو انعمت علیہم میں شمار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ تو ایک ضرورت ہے. انسان وہ تو دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حاصل کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر دنیا کے کچھ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن وہ عارضی فائدے ہیں. ان کو عارضی دنیا کے لیے حاصل کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ وہ سیکھ کر انسان بہت بڑا بن گیا ہے، یا اسے اب ہدایت کی ضرورت نہیں رہی، یا اسے قرآن پڑھنے سے فائدہ کچھ نہیں، یہ سب سے بڑی حماقت ہے. اسی لیے ہماری اس مروبیت کی وجہ سے آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا یہ کیا کام کرنے لگ گئی ہو تم. اور شاید آپ بیچ بیچ میں شرمندہ ہوں کہ ہم سارا وقت کس کام میں لگانے لگ گئے. لوگ تو اس سے امپریس ہی کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ بہت سے لوگ شرمندہ قرآن پڑھتے ہیں، کسی کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ علم ہے کہ اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو انسان ابدی کامیابی اور ہمیشہ کے فائدے حاصل کر سکتا ہے. اس لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں. آپ سائنس کے ایک سبجیکٹ میں انتہا تک پہنچ جاتے ہیں، پتہ چلتا تھیریز بدل گئی، وہ کیا ہوا، یوز لیس ہو گیا، اب ایک اور نئی چیز، اب ایک اور نئی چیز، کوئی انتہا نہیں. لیکن یہاں ٹھیک ہے، اس میں آپ کہتے ہیں رب زدنی، اور دے اور دے اور دے، یہ بھی بہت بڑا سمندر ہے، لیکن جتنا آپ حاصل کر لیں وہ ریجیکٹڈ نہیں، وہ بھی یوزفل ہے، تھوڑے سے تھوڑا بھی یوزفل ہے، زیادہ سے زیادہ بھی یوزفل ہے. دنیا کا علم تکبر پیدا کرتا ہے نا کہ میں بڑا اور باقی سب چھوٹے. دین کا علم تواضع پیدا کرتا ہے کہ باقی بڑے میں چھوٹا. دونوں کی اپروچ مختلف ہے. اسی لیے امیین اس کو کہا گیا لا یعلمون الکتاب. نیوٹن کہتا ہے میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو. مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت سنگریزہ یا گھونگا مل جاتا ہے، لیکن ابھی تک حقیقت بحر زخار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوا. یہ ایک بک ہے ہیروز آف سیولائزیشن. اس میں اتنا بڑا سائنٹسٹ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ بالکل ایسے جیسے بہت سے بچے ایک ساحل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کچھ چن رہا ہے اور مجھے زیادہ خوبصورت پتھر مل گیا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ سمندر ہے جس کے کنارے ہم کھیل رہے ہیں، اس تک کبھی ہم پہنچے ہی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.